کہ ہم جو جمع ہوئے ہیں، یہاں جمع ہونے میں ایک ادنا سی ناگواری اور حقیقی سی مشقت، ایک گرد و غبار کا جسموں پر آنا، چلنے پھرنے کی وجہ سے جسم پر غبار پڑ رہا ہے، اور پھر فضاؤں میں ہمارے غبار ہے، یہاں آسمان تلے بیٹھنے کی وجہ سے جسموں پر غبار پڑ رہا ہے، یہ ہلکی سی اس راستے کی ناگواری ہے۔ اس ناگواری کا انعام جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس مقصد کے لیے ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں اور یہ وقت فارغ کر کے اس میدان میں بیٹھے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہم اللہ کی طرف سے ہدایت کے طالب ہیں، اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے کی غبار جس جسم پر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو درکنار، اللہ جہنم کا دھواں بھی ایسے لوگوں پر حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ ہلکی سی ناگواری کا سوال۔ اور ایک حدیث سنی ایک عالم سے کیا کہ قیامت میں جب لوگ اللہ کے میدان محشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے کہا جائے گا کہ ان کے لیے عرش کے سامنے ممبر بچھاؤ، تو وہ ان ممبروں پر بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور جنت کے درمیان جو ان کے اور اللہ کے عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے ہیں، اور کچھ دیر بعد اللہ کے عرش کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، وہ ان مشک کے ٹیلوں سے ان مشک کو اڑائے گی اور ان کے جسموں پر بکھیرے گی۔ جیسے آج مٹی ہمارے جسم پر پڑ رہی ہے، وہاں اللہ کے عرش کے سامنے نور کے منابر پر یہ بیٹھے ہوئے اللہ کے مہمان، اور وہ مشک ان کے جسموں پر آ کر پڑے گی اور ان کی یہ فضائیں مشک والی ہوں گی، تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ مشک اور یہ اکرام کس وجہ سے؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کیا اللہ کے دین کے لیے تم اپنے آپ کو پردیسی بنا کر اللہ کے رستے میں نہیں نکلتے تھے؟ تم میدانوں میں جمع نہیں ہوتے تھے؟ تمہارے اوپر تمہاری ناگواری کی چیز اللہ کے رستے کا غبار تمہارے اوپر نہیں پڑتا تھا؟ کہاں وہ پڑتا تھا؟ کہا یہ وہی تو غبار ہے جو اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے۔ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور لشکر جا رہا ہے، ایک صحابی نوجوان بڑے نفیس سے نازک طبع وہ الگ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کیا بات ہے جماعت سے الگ ہو کے کیوں چل رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول یہ جو اکٹھے چل رہے ہیں تو یہاں گرد و غبار زیادہ اٹھ رہا ہے اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلا تعتزلہ، اس گرد و غبار سے تم اپنے آپ کو الگ نہ کرو، اور دلیل بھی دی کہ دنیا میں تو تمہیں یہ گرد و غبار کی صورت میں نظر آ رہا ہے، انہا لذریرۃ لک فی الجنہ، جنت میں تو یہ مشک بنا کر تمہارے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو بھئی یہ نسبت بہت اونچی ہے، اللہ کی نسبت پر ہم جمع ہوئے۔ اے اللہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے اے اللہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات، اے آدم کی اولاد انسانوں، تمہیں تو میں نے ایک بہت بڑی شرافت اور کرامت اور عزت کے لیے پیدا کیا کہ تم دنیا میں میرے بندے بن کر رہو گے، میری بندگی کرو گے اور میری چاہت کو تم پورا کرو گے۔ اللہ کی بندگی یہ کائنات کا سب سے بڑا منصب اور سب سے بڑی عزت والی چیز ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا پوری ایک انسان کو دے دی جائے، بلکہ ایک روایت میں کہ ایک وادی پہاڑوں کے بیچ کی جگہ اس کو سونے سے بھر دیا جائے، پہاڑوں ایک پیالے کی طرح جگہ ہے، پہاڑوں تک سونا بھر دیا جائے، ایک انسان کو دیا جائے تو بھی اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ تمنا کرے گا کہ دوسری بار جہاں وادی بھی مجھے سونے سے بھر کر مل جائے اور یہ دنیا بھی مل جائے تو اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ یہ جائے کہ 7 ارب انسان اگر وہ خواہشات کی لائن پر آ جائیں تو ان کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ دنیا کو اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں بنایا، دنیا میں تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اے اللہ جو تو چاہتا ہے اس تیری چاہت کو پورا کرنے کے لیے تیرے دیے ہوئے جسم اور تیرے دیے ہوئے اعضاء، تیری دی ہوئی صلاحیتیں اور تیری دی ہوئی زندگی کو ہم اے اللہ اس پر لگا دیں گے اور تیری چاہت کو پورا کریں گے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا اور میں نے جو احکام دیے ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دنیا میں مشقتیں جھیلی،
تو ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں ہمیشہ 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 میں ان کی چاہتوں کو اپنی شان کے مطابق پورا کروں گا۔ آج انسانیت میں دوڑ لگی ہے کہ میری خواہش پورا ہو جائے، دنیا خواہشات پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں تو ہمیں اپنی بندگی اور اپنے احکام کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تھوڑی سی زندگی، پہلی امتوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی اور ان کو صرف اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، اس کی ذمہ داری تھی۔ ہزار ہزار سال عمریں، اس سے بڑی عمریں، اس سے چھوٹی نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کی 1200 سال عمر تھی، اور اسی طرح دوسرے انبیاء۔ لیکن اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، وَأَقَلُّهُمْ مَن يَتَجَاوَزُ، اور ان میں سے کم ہوگا جو 60-70 سال سے آگے بڑھے گا۔ لیکن اس امت کو ذمہ داری اللہ کا دین، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، اللہ جو چاہ رہے ہیں اور عوامر کی صورت میں جو ہمیں یہ دین دیا ہے، اس دین پر چلنا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تو اس امت کو اس دین کے زندہ کرنے کی، دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ کے عبادت اور اللہ کی چاہت پر لانے کی محنت کرنا، اللہ نے یہ دو ذمہ داریاں اس امت کو عطا فرمائی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے اور مشقتیں برداشت کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ سب سے بڑی دولت ہدایت ہم انہیں عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا کہ تمام چیزوں کو محنتوں کے ساتھ جوڑا، لیکن باقی دنیا کی بھی جتنی محنتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ ظاہر کرنے، وہ نتیجہ ظاہر کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ تجارت سے مال ملتا ہے لیکن وعدہ نہیں، زراعت سے غلے ملتے ہیں لیکن وعدہ نہیں، اسی طرح صنعت کاری سے اشیاء ملتی ہیں لیکن وعدہ نہیں۔ اس لیے کتنے صنعت کار، کتنے تاجر اور کتنے زمیندار محنت کر کے نتیجہ کچھ ملتا نہیں، پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ لیکن ایک محنت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ سب سے قیمتی دولت عطا فرمائیں گے، اور وہ محنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کریں گے، جان مال اور صلاحیتوں کو لگائیں گے اور جہاد کریں گے، تو ہم البتہ ضرور بضرور ان کو اپنے ساری راہیں کی جہاں رہنمائی اور رہبری فرمائیں گے اور دکھلا دیں گے جو ہم تک پہنچانے والی۔ تو ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا ملنا ہے، اس دین میں اللہ کی معرفت کا نور اور یقین کا آ جانا ہے، ایمان کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی حکومتیں مل جائیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال مل جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، رزق مل جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ چھوٹی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو، اپنے نافرمانوں کو اور مقابلے میں آنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایمان اور اعمال اور دین کی محنت یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کو اللہ چنتے ہیں۔ ایمان کا ملنا یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا یہ بڑی نعمت ہے، ہدایت کا مل جانا یہ بڑی نعمت ہے، اور پھر ایسی محنت جس سے تمام انسانوں میں ہدایت آ جائے، اس کے لیے تو اس امت کا چناؤ ہوا ہے۔